کیا؟ میں نے کہا آپ پنجاب قرآن بورڈ کے دفتر میں آ جائیں۔ وہ آ گئی، کہنے لگی مسلمان بچی، کہنے لگی میں اس بات پر ریسرچ کر رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی مرد کو مرد کے ساتھ شادی کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ ہے جو اس بات پر تحقیق کر رہی ہے اور کہتی ہے، میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جن قوموں پر عذاب آیا سب سے بڑا عذاب کس پر آیا؟ قوم لوط پر آیا۔ اتنا سخت عذاب کسی پر نہیں آیا، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا قوم تھی۔ میں نے اس کو دلائل سے سمجھایا، میں نے کہا باز آ جاؤ، اس کے یہ تھیسس مت لکھو، یہ کیا ہے؟ باقاعدہ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے۔ آج مدرسہ اور مولوی اس لیے نظر میں ہے کہ مولوی اور مدرسے نے قرآن کو سینے سے، بخاری کو سینے سے اور اسلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے ہم اس کے مقابلے میں کسی قانون کو، رب کے قانون کے مقابلے میں کسی قانون کو نہیں مانیں گے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی، میرا جسم رب کی مرضی چلے گی۔ جسم بھی میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، یہ اصل جو آپ کے لیے چیلنج ہے وہ آپ کی اپنی تہذیب، آپ کے اپنے نظریے اور آپ کے اپنے فکر اور اپنے دین کا تحفظ ہے۔ اور قرآن نے ہمیں کہا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کیا کہا؟ بولو سارے کہہ دو، جس کا رب اللہ ہے وہ کہہ دے ہمارا رب کون ہے؟ صرف اللہ۔ جواب نامکمل ہے، اللہ ہی۔ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے تو میری دکان بھی پالتی ہے، میرا کاروبار پالتا ہے، میرا افسر پالتا ہے۔ دل سے کہو ہمارا رب سارا مجموعہ کہ ہے اللہ، جو کہہ رہے ہیں ان کو جنتی بنا دے، ہمارا رب۔ غور کریں یہاں لفظ رب آیا، کیا آیا؟ یہ اللہ کی جو شانیں، بہت شانیں ہیں، لیکن اللہ نے شان ربوبیت کا ذکر بڑی اہمیت کے ساتھ کئی جگہ پر کیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اللہ کی شان ربوبیت کی کہ قرآن شروع بھی شان ربوبیت سے ہوتا ہے، ختم بھی شان ربوبیت پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شان اللہ نے یہ بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو قرآن کا آغاز کس سے؟ حالانکہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رزاق بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مومن بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، لطیف بھی ہے۔ مگر اللہ نے اپنی کسی شان اور کسی صفت کے ساتھ قرآن کا آغاز نہیں کیا، قرآن کا آغاز کیا تو شان ربوبیت کے ساتھ، قرآن ختم کیا تو شان ربوبیت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ قرآن ختم ہو رہا ہے رب الناس پر، شروع میں رب العالمین، یہاں رب الناس، حالانکہ آگے کہا ملک الناس، اللہ لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود، مگر وہ بعد میں، رب پہلے۔ اور کیوں؟ جب میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے اور دنیا بنی نہیں تھی، ہم عالم ارواح میں تھے، تو بتاؤ جب اللہ نے آپ کی اور میری روح سے اور ساری روحوں کو جمع کر کے سوال کیا تھا تو پہلا سوال جو ہمارے کانوں نے سنا اور اللہ کا سوال سنا وہ کس لفظ کے ساتھ سنا تھا؟ آپ نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، بتائیے۔ رب کے ساتھ بولو، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ ہمارے کانوں نے عالم ارواح میں جو سب سے پہلا لفظ سنا، جو اللہ کی سب سے پہلی شان سنی، جو اللہ کی سب سے پہلے صفت سنی، وہ رب کی سنی۔ اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں فرمایا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، میں تمہارا مالک نہیں ہوں، تمہارا رزاق نہیں ہوں، تمہارے گناہوں پر پردے ڈالنے والا نہیں ہوں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور ہم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ بلا، یعنی انت ربنا، اللہ تو ہمارا رب ہے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں رب کا معنی پالن ہار، کیا معنی؟ پالنے والا۔ اگرچہ رب کے معنی میں یہ معنی، یہ پالنے والا، یہ رب کے لفظ کے معنی کی جامعیت کو شامل نہیں ہے، یہ اس جامعیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ رب کے معنی کی بڑی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کیا مطلب اس کا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہمارا رب اللہ ہے؟ نہیں نہیں، پڑھ کے دیکھو قرآن کی تفسیریں اور احادیث، اور دیکھو صحابہ حضور نے کیا تفصیل بیان کی۔ اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میں وہی مانوں گا جو میرا رب کہے گا، میں پورے شریعت کو، پورے دین کو مانوں گا، اور میں پورے اسلام پر چلوں گا۔ میرا رب جو مجھے قانون دے گا وہ میں مانوں گا۔ جب آپ نے اور میں نے کہا اور عالم ارواح نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو اس کا معنی یہ کہ ہم نے اقرار کیا ہم اسلام مانیں گے، شریعت مانیں گے، قرآن مانیں گے، حدیث مانیں گے، اور دنیا کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں مانیں گے۔ تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے، پتھر مارے جائے، جب زبان سے رب کہہ دیا اللہ کو تو اب رب کی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ یہ معنی ہے۔ اسی لیے تو بلال حبشی اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور پتھر کھا رہے، تپتی ریت پر لٹایا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے کہا رب ہمارا اللہ، یعنی میں اللہ کا قانون مانوں گا، ثم استقاموا، یہ ہے ہمارے مسائل کا حل، ڈٹ گئے، اس پر جم گئے۔ تو موجودہ حالات کا حل استقامت ہے، موجودہ مسائل اور آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ عزیمت ہے، جب ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے، جیسے بلال حبشی جم گئے رضی اللہ عنہ، تپتی ریت پر لٹایا ہوا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ تو اگر مجھے اور آپ کو ہر مسلمان سے کہتا ہوں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مرعوب نہیں ہونا، اپنے ڈر جاؤ۔ دنیا لاکھ کہے کہ یہ تمہارے چہرے پر داڑھی کیوں آ گئی، تو اس پر ڈٹ جاؤ کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ لاکھ دنیا کہے دنیا کہاں چلی گئی، تم اب تک عورت کے پردے کی بات کر رہے ہو، ڈٹ جاؤ، ہماری عورت کی عفت و عصمت اور حیا کا تقاضا ہے وہ پردہ کرے۔ ڈٹ جاؤ، جو قانون قرآن و سنت کے خلاف آئے گا ہم نہیں مانیں گے۔ جو مدرسہ، جو مسجد، جو منبر و محراب، جو مولوی، جو مسلمان ڈٹ جائے گا اسلام پر آج، تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا میں فرشتے اتاروں گا، بدر میں اتارے، احد میں اتارے، میں تمہاری مدد کے لیے بھی فرشتے اتاروں گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے بڑا نسخہ استقامت ہے۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی اسلام کی جامع بات بتا دیں جس پر میں عمل کروں تو پورے دین پر عمل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا قل، کہہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، واستقم، اور اس پر ڈٹ جا۔ ایک دن حضور کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی بڑھاپے کے آثار، کچھ بال سفید ہو گئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے قرآن کی سورہ ہود نے پورا کر دیا۔ اب غور کیا کہ قرآن کی کون سی سورہ، اس سورت کی کون سی آیت ہے جس نے حضور کو بوڑھا کر دیا؟ تو فرماتے ہیں وہ اس سورہ ہود کی یہ آیت تھی کہ جو اللہ نے کہا فاستقم کما امرت، میرے محبوب پیغمبر ڈٹ جائیے، بالکل پرواہ نہ کیجیے۔ یہ آپ کے گھر کے پاس آ کر تلواریں لے کر بھی کھڑے ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے بھی آ گئے، تو میں آپ کو ان کے اندر سے نکال کر لے جاؤں، آپ کے ساتھ 313 بھی ہوئے، ہزاروں پر فتح دے دوں گا۔ تو اللہ کی اس حکم فاستقم کما امرتا، ڈٹے رہو، اس نے حضور علیہ السلام کو بوڑھا کیا۔ اس لیے عارفین اور اللہ والے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، ہزار کرامتوں سے دین پر ڈٹ جانا یہ کرامتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہزار کرامتیں ایک طرف اور دین پر ڈٹ جانا یہ ایک طرف۔ دین پر ڈٹ جاؤ، اسلام پر ڈٹ جاؤ، ان مدرسوں کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، حضور سے اپنا رشتہ جوڑو۔ یہ لاکھ دنیا کوشش کرے
آج تک آپ حیران ہوں گے ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہے، دن رات پوری دنیا لگی، کون سا الزام ہے جو ہم پر نہیں لگائے، ہر سب کچھ کا کتنا جو ہمیں تنگ نہیں کیا گیا، لیکن آپ حیران ہوں گے۔ آپ بتائیے مدرسوں میں طلباء اور طالبات کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ میں وفاق المدارس کا خادم ہوں جس کے نیٹ ورک میں 23,000 مدارس، 2.5 ملین 25 لاکھ طلباء اور طالبات ہمارے نیٹ ورک کے مدرسوں میں زیر تعلیم ہے۔ اور اس سال میں نے دیکھا کہ وفاق جو امتحان لے رہا ہے اس میں کتنے پچھلے سال سے تعداد میں اضافہ ہوا، کورونا بھی تھا، پروپیگنڈا بھی تھا، سارے حالات بھی تھے، لیکن اس سال 35 سے 40 ہزار طلباء امتحانی درجات میں پچھلے سال سے زیادہ۔ حالانکہ وفاق ہر درجے کا امتحان نہیں لیتا، وہ آخری سال کا امتحان لیتا ہے ہر درجے میں، جیسے 9ویں کا امتحان پہلے بورڈ نہیں لیتا تھا، 10ویں کا لیتا تھا، ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ، اور اگر آپ غیر وفاقی جن کا بھی امتحان نہیں لیتے ان کلاسوں کو شامل کریں، میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ اس وقت بھی مدارس میں ہر سال 2 سے 3 لاکھ طلباء ہر سال پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قوم کا ہم پر اعتماد ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کسی کو نہیں دیتا لو میری بیٹی کو پڑھاؤ، کوئی بیٹا نہیں دیتا اس طرح پر کہ ہاسٹل میں رہیں، یہ قوم کا ہم پر اعتماد ہے الحمدللہ، کہو۔ اور آپ خوش ہوں گے اس سال ہمارے مدرسوں سے جو قرآن کے حافظ بن کر جا رہے ہیں وہ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے؟ ایک سال میں جو قرآن کے حافظ بنے 50,000 بھی نہیں، 75,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں تیار ہوا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، سارے مل کر کہو سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کتنی بار سبحان اللہ کا، ہر دفعہ جنت میں درخت لگ گیا، کہو سبحان اللہ۔ 75,000 قرآن کا حافظ، پاکستان بنے 75 سال ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹیاں جن کو میں ٹیکس دیتا ہوں، کیا انہوں نے 75 سال کے عرصے میں گورنمنٹ اسکول نے ایک بھی قرآن کا حافظ تیار کیا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، ہم نے تراویح میں قرآن سننا، یہ قوم کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم کہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ چاروں صوبوں کے کہ اس سال مدرسے اپنے حافظ نہیں دیں گے، تم مسجدوں کے لیے حافظ دو، کسی ایک مسجد میں بھی تراویح میں پورا قرآن سنا جا سکے؟ کیوں جی؟ بحریہ ٹاؤن سمیت ہم دیں گے، سب مدرسے دیں گے۔ 75 سال میں گورنمنٹ کے اسکول نے ایک قرآن کا حافظ دیا۔ کیا قوم کی ضرورت قرآن کا حافظ نہیں ہے؟ قرآن کا قاری نہیں ہے؟ میں نے رمضان آ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، میں نے تراویح میں پورا قرآن سننا ہے، دے حکومت مجھے ایک حافظ، یہ آپ کو مدرسہ دے رہا، مفت میں دے رہا۔ اور جو ان میں 75,000 میں 12,000 بچیاں ہیں جو حافظہ بنی ہیں، اور جو عالم بن کر بچے ہمارے اس سال ایک سال میں جا رہے ہیں یہ تقریباً 35,000 ہیں عالم بنے۔ اور ان میں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں۔ لڑکے جو ہیں وہ صرف 12,000 ہیں اور لڑکیاں 22,000 ہیں جو عالمہ بن کر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ سن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو بشرطے کہ مومن ہو۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ۔